کہ خدا اور رسول کو ماننے والے لوگ برابری کی بات کریں، مساوات کی بات کریں، اونچ نیچ کی بات نہیں کریں گے، دوسرے سے نفرت کی بات نہیں کریں گے، گورے اور کالے میں فرق محسوس نہیں کریں گے۔ اس کام کے لیے اللہ کریم نے مسجدیں عطا کی، نمازیں عطا کی، روزے عطا کیے، لیکن آج ہم ان چیزوں کی خوبصورتی کو بھول گئے۔ مسجد جب ہم جاتے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں بنائی کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، نہیں، وہ اس لیے بنائی تھی کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ جماعت اس لیے تو نہیں بنائی کہ آپ لوگ آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں، نہیں، فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا اس لیے تو نہیں جڑوایا تھا کہ بیچ میں سے ہوا نہ گزرے، بلکہ اس لیے جڑوایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو، تکلیف کو آپ سمجھنے والے۔ مسجد کی خاصیت یہ ہے، ابھی ہم لوگ آئے، نماز شروع ہو گئی، ظہر کی جماعت ہو رہی تھی، آپ نے ہمیں بطور مہمان بلایا، لیکن جب نماز شروع ہو گئی ظہر کی، ہمیں کہاں جگہ ملی؟ 8ویں صف میں جا کے دروازے کے پیچھے۔ یہ خوبصورتی ہے مسجد کی، تو غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، پلے دار ہو، کاریگر ہو، جو پہلے آئے گا وہ آگے کھڑا ہو۔ خدا کے گھر میں کوئی چوتھری نہیں ہے، خدا کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، خدا کے گھر میں کوئی رئیس نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے، کوئی اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے کسی کی گردن پھلانک کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ وہ سبق دیتی ہے مسجد بار بار آپ کو کہ دیکھو، الگ الگ رنگ نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود جب خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے تو آپ جس طرح مرضی کھڑے ہو جائیے، آپ دوسرے سے اپنے سے کمتر نہ سمجھیں اس کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام پوری دنیا میں گیا ہے، آج اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا دین ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، نہیں، وہ اس لیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا۔ وہ دکھتی ہوئی رگ کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں، سرکاریں کہتے ہیں کہ آپ کو روٹی دے سکتے ہیں، کپڑا دے سکتے ہیں، مکان دے سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اگر آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تو اس کو عزت نفس کا خیال رکھو، اس کو عزت بانٹو، اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کس بات کی اتنی دیر گفتگو کر رہے تھے نعیم بھائی؟ کھوئی ہوئی عزت کی واپسی کی تو بات کر رہے ہیں۔ کھا پی تو رہے ہیں ہم، گھر تو آرام دیں، گاڑیاں تو اچھی ہیں، دنیا کی تمام اقوام، اسلام یہ کہتا ہے خود بھی عزت سے رہو، دوسروں کا بھی عزت سے خیال رکھو۔ اسلام نے اسی لیے عبادات کو بنایا، عبادات اس لیے نہیں بنائی کہ خدا راضی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ عبادتیں اس لیے بنائیں کہ عبادتوں کے ذریعے عادتیں اچھی ہو جائیں۔ عبادت سے بہتر تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں آپ کو یونائٹ کرنے کے۔ اکثر آپ لوگ ماشاءاللہ فتوے دیتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سنو نماز کیا کہتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد سے باہر نکل کے کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ بھی ڈالتا ہے، اب بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حاتم طائی کی بیٹی آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے بھیجی، ان کے سر کے اوپر رکھی، اس شہزادی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ ریاست کے بادشاہ ہیں، آپ تو دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائے جو دوسروں کی بیٹیوں کو عزت بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا تھا کان میں، یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر رہنے دیں، میں اپنی چادر دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ مت کہنا، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی۔ نماز پڑھ کے کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنا، نماز پڑھ کے ٹھگی مارنا، نماز پڑھ کے چوری کرنا، سارا قصور دوسروں کا ہی تھوڑی ہے، ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے۔ اپنی شکل کو اچھی طرح موبائل کے کیمرے میں دیکھیے، اور پھر اگر آپ کا کیمرہ یہ کہتا ہے کہ اس فوٹو کو دیکھ کے کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی یہ کہے گا کہ یہ یار عبد الرحمن ایماندار ہے، یار یہ میرے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کی ہے، یار یہ کبھی شراب نہیں پیتا، یار یہ اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ رکھ دو پورا واپس لوٹاتا ہے، اگر تو آپ کی فوٹو دیکھ کے آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ فوٹو اچھی ہے تو آپ اچھے مسلمان ہیں، اگر آپ کا دل ہی یہ کہتا ہے کہ یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے، کسی بلاتکاری کی ہے، کسی چور کی ہے، کسی بے ایمان کی ہے، تو پھر اس فوٹو کو اچھا بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔